جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں بھارت کی، جہاں مسلمانوں کے خلاف بھارتی حکومت کی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی. اور یہ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح کے اوپر، نماز جمعہ کے اجتماعات کے باہر مظاہرے ہوئے، مسلمانوں پر حملے کیے گئے. ایک پاپولر فرنٹ کے جو مسلمان رہنما ان کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا مظاہرے کرنے پر. اور یہ سب جو اس رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ ایک جتھا ہے جو کہ نماز تراویح کے باہر کھڑا ہو کے مظاہرہ کر رہا ہے، نماز جمعہ کے مساجد کو گھیرے میں لے کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مناظر بھارت کے اندر نہیں تھے. اب یہ جو شدت اختیار ہوتی چلی جا رہی ہے، آنے والے سالوں کے اندر تو مسلمانوں کے لیے اپنی عبادات کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں، دو بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو ہوا 2 دن پہلے مدھیہ پردیش میں 104 مسلمانوں کو این ایس اے کے تحت انہوں نے بک کیا ہے. این ایس اے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ فار گڈ. آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ قطار ہیں، آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی. صحیح. اور اس این ایس اے کے تحت آپ کو کوئی مسلمان امہ میں سے کوئی شخص نہیں بول رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ریزنٹمنٹ تک نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے ساتھ پوری کی پوری امت کے بڑے بڑے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا، ایران سے لے کے سعودی عرب تک اور سعودی عرب سے لے کے ملائیشیا تک سب کچھ. دوسرا جو ہے وہ آپ کو دلی میں بلڈوزرز والا دیکھا ہوگا سین، یعنی پوری کی پوری اسٹے کے باوجود مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے اس کو گرایا ہے. اور اس کے بعد کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسی آواز جو مسلمانوں کے حق میں کبھی بولا کرتی تھی اب بولنا بند ہو چکی ہے. وہ جو کبھی سمجھتے تھے کہ ہم سیکولرز ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم سارا کچھ ختم ہو چکے ہیں. جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے آج سے 20 سال 25 سال پہلے تعریف کیا کرتے تھے کہ دیکھیں انڈیا، وہاں آج تک کبھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا، وہاں کبھی فوج نے وہاں پر قبضہ ہی نہیں کیا، وہاں جمہوریت کی اقدار کمال کی کمال. ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سسٹم کوئی چیز نہیں ہوتا، انسان کے اندر اگر تعصب آ جائے تو. اور آپ سوچیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر ایک سوچ بن چکی ہوئی ہے، اور کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ سوچ 1925 میں بنی ہے. میں 1000 دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظریہ جو ہے 2 قومی، وہ ایک قومی نظریے کی رد تھا. 1925 میں ایک قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی اور قوم نہیں سوائے ہندو کے، کوئی اور مذہب نہیں سوائے ہندو کے، کسی اور کو جینے کا حق نہیں سوائے ہندو کے. اس کے مقابلے میں پاکستان 14-15% مسلمان تھے کہ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. اسی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کیسے کیسے لوگ تھے جو ابوالکلام آزاد کی وہ تقریریں سناتے رہے کہ جناب ہم اتنے زیادہ ہوتے اور یہ ہوتے. 15% زیادہ ہو سکتے تھے نہیں. بنگلہ دیش، پاکستان، ان ساروں کو ملا کے بھی آپ کہتے ہیں 20% سے زیادہ نہیں بنتے تھے. صحیح. پہلے 14% مار کھاتے تھے، اب 20% مار کھاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے 70% ہندو ان سے بچ جاتے؟ کرسچنز بچ سکے ان سے، بدھ بچ سکے ان سے، جین بچ سکے ان سے؟ نہیں بچ. اور سب سے بڑی بات بتاؤ، بنیادی طور پر جو پیور ہندو ریلیجن ہے، جس کو ویدانتی جس کو کہتے ہیں، اس کے فالوور بہت تھوڑے ہیں. میں آپ کو کوشش کروں گا کل اگر ہم بیٹھ کے اس کو ڈیٹیل بتائیں کہ میجورٹی ایسی ہے کہ جو پیور ویدانتی، لیکن وہ برہمنزم کے اندر انہوں نے سب کو ایسا گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. سکھ بیچارے ملیٹنٹ ہیں، فوج کے اندر ہیں، ان کے اندر لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. آپ خود سوچیں کہ ان کے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، ان کے سنت جلال سنگھ بھنڈراوالا کو وہاں مارا گیا، نکال. یعنی 1919 کے انگریزوں میں اندرا گاندھی میں کوئی فرق ہے؟ پھر اس کو چھوڑ دیں، جس دن بیرن سنگھ نے اندرا گاندھی کو قتل کیا 1984 کے اندر، دلی شہر کے اندر کوئی سکھ گھرانہ ایسا نہیں کہ جس کو مارا نہ گیا ہو. میں وہاں دلی میں گیا، میں نے کچھ سکھوں سے پوچھا، کہ ہمارے دوست سے میں نام لینا چاہتا ہوں، تو قتلکار کالج میں ملازم تھے. میں نے کہا کیا ہوا سردار جی؟ اس نے کہا سر ہمارے بچوں کے جوانوں کے گلے میں ٹائر ڈال کے اور اس کو آگ لگا دیتے تھے، اور پھر ٹائر نکالنے نہیں دیتے تھے، اور وہ تڑپتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. مسلمان تو نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کو یہ تصور دیا گیا ہے کہ صرف تم ہی اس دنیا میں رہنے والے ہو، تم ہی اس پوتر سرزمین میں، یہ باقی جتنی بھی قومیں ہیں، خواہ وہ سکھ ہے، خواہ وہ جین ہے، خواہ وہ بدھ ہے، انہوں نے اس کو ملیج کیا ہوا ہے. اس لیے ناپاک لوگ ہیں، اور ان ناپاک لوگوں کے ساتھ جو اب ایک بات بتاؤں،
سورہ نساء کی 75ویں آیت میں پڑھ کے نہیں سناتا ہوں، لمبا ہو جائے گا، ٹائم کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے تم میں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے، حاذہ القریۃ الظالم، ظالموں کی بستی جس کے رہنے والے اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، حاضر ہمیں اس بستی سے نکال۔ کیا یہ سوال قیامت کے دن مسلم امہ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا پاکستان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا کسی اور، کیا صرف ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے لیے رہ گئے ہوئے؟ میں بات بتاؤں، ایک آخری بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم، اے نبی تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائے جو تم پہ نازل ہوئی، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے کہ جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ اقوام متحدہ، سمبل آف طاغوت۔ جن لوگوں نے آزادی لینی تھی انہوں نے 20 سال لڑ کے افغانستان میں لے لی، اقوام متحدہ بھی ساتھ تھی، 48 ملک ساتھ تھے، عزت و توقیر کے ساتھ آج آزادی لے لی۔ جن لوگوں نے قراردادیں لے کے جہاں گئے، تقریریں کی، وہ طاغوت کے ساتھ رہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کیا ہے کہ کہ شیطان ان کو طاغوت کے پاس بھیج کے گمراہی میں ڈالتا رہتا ہے۔ چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔